بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کی حکمت عملی تیار، واہگہ بارڈر بند، تجارتی تعلقات ختم، فضائی حدود کھولنے پر نظر ثانی کا فیصلہ، مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے پر امریکہ کا موقف بھی آ گیا، وزیر اعظم عمران خان کا برطانوی ہم منصب کو ٹیلی فون، دونوں رہنماؤں کا مسئلہ کشمیر مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور، چین نے ہواوے پر پابندی عائد کرنے سے متعلق بھارت کو خبردار کر دیا، چین میں بھارتی کمپنیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ایران سے جنگ تمام جنگوں پر بھاری ہوگی، حسن روحانی کا امریکہ کو انتباہ، ترک عوام نے دوستی کا حق ادا کر دیا، سوشل میڈیا پر ترک عوام بڑی تعداد کے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی حمایت میں ٹویٹ، روس اور امریکہ کو بتا دیا، ترک صدر رجب طیب اردگان نے اہم اسلامی ملک میں فوجی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا، وزیر اعظم عمران خان کا سعودی ولی عہد سے رابطہ، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدامات پر گفتگو، امریکہ کی جانب سے چینی مصنوعات پر مزید 10% ٹیکس عائد کیے جانے کے جواب میں چین نے امریکی زرعی منصوبے کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں، اور خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کی حکمت عملی تیار کر لی گئی، سیاسی اور عسکری قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا، واہگہ بارڈر بند، بھارت کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم اور فضائی حدود کھولنے پر نظر ثانی کی جائے گی۔ نیوز رپورٹ کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت ہونے والے اہم قومی سلامتی کمیٹی کے اہم اجلاس میں دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد میں ہر سطح پر بھرپور ساتھ دیا جائے گا، لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کا مؤثر جواب دیا جائے گا، بھارت کے ساتھ ثقافتی، سفارتی اور تجارتی تعلقات پر بھی نظر ثانی ہوگی، جبکہ موجودہ صورتحال میں فضائی حدود کھولنے کے فیصلے پر بھی نظر ثانی کی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے معاملے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بھارتی اقدام کے بعد امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے معاملے کا جائزہ لے رہا ہے، مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں، بھارت اس اقدام کو اپنا اندرونی معاملہ قرار دے رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں گرفتاریوں اور نظر بندیوں پر تشویش ہے، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کا احترام کیا جائے، ایل او سی پر فریقین امن و استحکام برقرار رکھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو ٹیلی فون، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے برطانوی ہم منصب بورس جانسن سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے بات چیت کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور اس موقع پر پاک برطانیہ دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم عمران خان عالمی رہنماؤں سے رابطے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کو ٹیلی فون کرنے سے قبل وزیر اعظم عمران خان ملائیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد اور ترکی کے صدر رجب طیب اردگان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کر چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے موبائل کمپنی ہواوے پر پابندی عائد کرنے سے متعلق بھارت کو خبردار کر دیا۔
چین نے بھارت کو تنبیہ کیا ہے کہ اگر ہوادے پر پابندی عائد کی گئی تو بھارت کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت میں چینی کمپنیوں کو کاروبار کی اجازت نہ دینے کے ممکنہ اقدامات پر چین نے نئی دہلی کو خبردار کرتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ ایسا کرنے کی صورت میں چین میں بھی بھارتی کمپنیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکہ کو انتباہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران سے جنگ تمام جنگوں پر بھاری ہوگی۔ خطے میں اپنے فوجیوں کے لیے امن چاہتے ہیں تو سلامتی کے بدلے سلامتی ہو۔ ہماری سیکیورٹی متاثر کر کے اپنے تحفظ کی توقع کرنا بیکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن کے بدلے امن، تیل کے بدلے تیل کا فارمولہ ہے۔ جھوٹے دعوے مت کرو، سیکیورٹی کے بدلے ہی سیکیورٹی ملے گی۔ امریکہ اگر ایران سے مذاکرات چاہتا ہے تو تمام پابندیاں اٹھانا ہوں گی۔ پابندیاں اٹھا لیں تو امریکہ کو مجرم تصور نہیں کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ترک عوام کی بڑی تعداد نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی حمایت میں ٹویٹ کر دیے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر میں حالیہ پیش رفت کے بارے عالمی رہنماؤں سے رابطے کے ضمن میں پیر کو ترکی کے صدر رجب طیب اردگان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ترکی کے صدر سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو تبدیل کرنے کے غیر قانونی اقدامات سے علاقائی امن اور سلامتی پر سنجیدہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے مسئلہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ترکی کی مضبوط حمایت اور تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ تاہم اہم ترین مسئلے پر ترک صدر کے ساتھ ساتھ ترک عوام نے بھی پاکستان کو دوست ممالک ہونے کا عملی مظاہرہ کر دکھایا۔ سوشل میڈیا پر ترک عوام نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ داعش کے خاتمے کی کوشش، شام میں بڑے پیمانے پر آپریشن کی تیاریاں، ترکی نے اعلان جنگ کر دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے شام سے مکمل طور پر داعش کے خاتمے کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشن کی تیاری شروع کر دی۔ تفصیلات کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان نے واضح کیا ہے کہ شمالی شام میں دریائے فرات کے قریب داعش اور شدت پسند گروپوں پر گروپ پروٹیکشن یونٹ کے خلاف آپریشن کیا جائے گا، جس کا مقصد خطے سے عسکریت پسندوں کا خاتمہ ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق اردوغان نے کہا ہے کہ روس اور امریکہ پر واضح کر دیا ہے کہ ترک فوج شمالی شام میں دریائے فرات کے مشرقی کنارے میں کرد عسکریت پسند گروپوں کے خلاف فوجی آپریشن کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایک بیان میں ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اب دریائے فرات کے مشرقی کنارے میں فوجی آپریشن کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا۔ ہم نے اس حوالے سے امریکہ اور روس کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا سعودی ولی عہد سے رابطہ، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدام پر گفتگو کی گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ کر کے مقبوضہ وادی میں بھارتی اقدام سے پیدا ہونے والی صورتحال پر گفتگو کی اور بھارتی ظلم و بربریت سے بھی آگاہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور کشمیر کی صورتحال پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی عہد کو مقبوضہ کشمیر میں حالیہ بھارتی اقدام سے پیدا ہونے والی صورتحال اور بھارتی ظلم و بربریت سے بھی آگاہ کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں میں خطے کے موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین اور امریکہ آمنے سامنے، چین کا امریکی زرعی مصنوعات کے بائیکاٹ کا فیصلہ۔ امریکہ کی جانب سے چینی مصنوعات پر مزید 10% ٹیکس عائد کیے جانے کے جواب میں چین نے امریکی زرعی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق چین نے امریکی زرعی مصنوعات کی خریداری روکنے کا فیصلہ کیا ہے اور ساتھ ہی ان پر مزید ٹیکسز عائد کرنے کا بھی عندیہ دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چین نے امریکی ڈالر کے مقابلے میں یوان کی قدر میں مزید کمی کر دی تھی۔ تمام صورتحال میں امریکی سٹاک ڈاؤ جونز میں سال کی کم ترین سطح پر ٹریڈ ہوئی۔
दिन के इख्तिताम पर स्टॉक 700 पॉइंट की कमी पर बंद हुई। इक्तिसादी माहिरीन का कहना था कि अगर चीन ने अपनी करेंसी की कदर में मजीद कमी की तो इसका असर एशिया और जनूबी मशरकी एशिया की मंडियों तक आएगा। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।